الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ایمان والوں کی، مؤمنین کی تین صفات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون، مؤمنین وہی ہے، ایمان والے وہی ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب وہ اللہ کا تذکرہ سنتے ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کو اللہ کی آیاتیں سنائی جاتی ہے، فرمایا ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، یعنی بھروسہ صرف اپنے رب پر کیا کرتے ہیں۔ یہ تین صفات ایمان والوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا قرآن کے اندر، اور جس شخص کے اندر یہ تین صفات موجود ہوں، یہ علامت ہے کہ وہ مومن کامل ہے، یعنی کامل ایمان والا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی صفت بیان کی گئی وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تو یہ جو لفظ ہے وجلت کہتے ہیں کسی بڑے کی جلال کی وجہ سے دل میں اس کی ہیبت کا پیدا ہونا۔ اگر دل میں کسی بڑے شخص کی عظمت ہو اور اس عظمت کی وجہ سے اس کی جو ہیبت اور اس کا جو ڈر ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس کے روٹھ جانے کا ڈر، اس کی ناراضگی کا جو ڈر ہے، اسی کو جو ہے نا عربی میں وجلہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں وجلت قلوبہم، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر بندہ کوئی گناہ کرنے لگے اور اس گناہ کرتے وقت اگر دل میں خیال آ جائے اللہ کا، تو اگر وہ اللہ کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دے، فرمایا یہی ہے وجلت قلوبہم کا معنی۔ اور جو دوسری صفت بیان کی گئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کا یہ معجزہ ہے، یہ قرآن کا اثر ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن ایسا با اثر کلام ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو ایمان والوں کے دل کے اندر ایمان کی زیادتی ہو جاتی ہے، ایمان بڑھنے لگتا ہے، کیونکہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ خدا پروردگار کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لہذا فرمایا کہ اتنا اثردار کلام ہے، جب بھی اس کی تلاوت کی جائے گی بشرطے کہ کوئی ایمان والا اس کو سن لے، فرمایا جب اس کی تلاوت کسی ایمان والے کے سامنے کی جائے گی، فرمایا زادتہم ایمانا، اس کے ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہوگی۔ ایمان میں زیادتی کا مطلب ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی طبیعت میں، اس شخص کی طبیعت میں عبادت کی زیادتی ہوگی، یعنی وہ بندہ عبادت میں زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی باتوں کو ماننے میں اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے میں جو ہے نا زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک معنی ہے زادتہم ایمانا کا۔ اور آخر میں فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، تیسری صفت ایمان کامل، مؤمن کامل کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر، اپنے پروردگار کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، یعنی تقدیری تمام فیصلوں کے اوپر وہ یقین کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہو چکا ہے اور اگلے دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں میں میرے اللہ کا امر شامل حال ہے، یعنی اللہ کے امر، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کام کا ہونا یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے۔ لہذا فرمایا وہ پورا جو ہے نا اپنے رب پر توکل کیا کرتا ہے۔ اسی لیے روایتوں کے اندر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈالنے لگے
جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈالنے لگے، یہ بہت لمبا قصہ ہے، اگر کبھی وقت ہوگا تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب دشمن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو کتنے بڑے پیغمبر ہیں۔ تو روایتوں کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، كان آخر قول ابراہیم علیہ السلام حين القی فی النار حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے زبان سے جو آخری کلمات ادا ہوئے وہ کیا ہے؟ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فرمایا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کاموں کو بنانے والا ہے۔ یہ ہے اصل میں اللہ پر توکل، اور یہی توکل مطلوب ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو کامل ایمان والے کی جو نشانی بیان کی گئی ہے تیسری، کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح اللہ پر توکل کرتے ہیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توکل کر کے دکھایا اللہ پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔